میں سروس کرتی تھی، اس لیے شہزاد سے ملنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ہم رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتے گئے۔ اس کی دکان پر اکثر میں ضرورت کی اشیاء خریدنے جایا کرتی تھی۔ یہ بات مجھ پر اس نے بہت بعد میں عیاں کی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہم دونوں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ شہزاد ایک بیوی کا شوہر ہی نہیں بلکہ 5 بچوں کا باپ بھی تھا، مگر میں اس کی محبت میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے تو اب اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی کہ میں کتنی رسوا ہو رہی ہوں۔ رسوائی کے افسانے جب ہر زبان پر عام ہو چکے، تب میں نے محسوس کیا کہ عزت سے جینے کے لیے شادی کی بات کرنی ہوگی۔ اس نے تو اس معاملے میں چپ ہی ٹھان لی تھی۔ میں نے شہزاد کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے، ورنہ لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ وہ کہتا کہ میرا کوئی کاروبار نہیں، ایک چھوٹی سی دکان ہے، میں 2 گھروں کا خرچہ کیسے چلا پاؤں گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم کوئی اور کام شروع کر دو تاکہ حالات بہتر ہوں، پھر ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے، لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ میں نے کچھ رقم جمع کی ہوئی تھی، یہ سرمایہ شہزاد کے حوالے کیا اور شہزاد نے دکانداری چھوڑ کر بزنس شروع کیا۔ قسمت کا ستارہ عروج پر تھا کہ اس کا یہ دوسرا کام دنوں میں چل پڑا۔ پھر تو جیسے دولت نے ہمارے بازو پکڑ لیے اور اوپر ہی اوپر کھینچنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزاد امیر آدمی ہو گیا، حالات سازگار ہو گئے۔ میں نے اس کو یاد دلایا کہ یہ سب تم نے مجھ کو اپنانے کی خاطر کیا تھا، اب تم ایک کامیاب بزنس مین بن چکے ہو، تم مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ میں تمہارے سوا کسی اور سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن وہ مصروفیات کے بہانے بنا کر مجھے ٹالتا رہا، یہاں تک کہ 8 سال اس نے محض اس سوچ میں گزار دیے کہ وہ مجھ سے شادی کرے یا نہ کرے۔ میں نے یہ عرصہ بہت صبر سے گزار دیا، مگر کسی دوسرے کے ساتھ شادی کا سوچا بھی نہیں۔ ایک لمبے انتظار کے بعد میرا شہزاد سے نکاح ہو گیا۔ میں شہزاد کو پا کر بہت خوش تھی، کیوں نہ ہوتی، میری تمنا کا حاصل مجھے مل گیا تھا۔ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھنے لگی۔ شہزاد کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، اپنا گھر تھا، اپنی گاڑی تھی اور معاشرے میں عزت کے ساتھ ایک پہچان بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ نکاح کے باوجود میرا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ میں مجبور والدین کے گھر میں رہ رہی تھی۔ آخر میں کب تک ماں باپ کے در پر پڑی رہتی۔ شہزاد معاشی طور پر اس قدر مستحکم تھے کہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھ سکتے تھے۔ جب میں نے بار بار ان کو یہ بات یاد کرائی تو انہوں نے مسئلے کا یہ حل نکالا کہ فی الحال میں ان کے ایک دوست کے گھر میں رہوں جو خالی پڑا ہوا تھا۔ تھوڑے سے سامان کے ساتھ انہوں نے مجھے اس گھر میں شفٹ کر دیا۔ اصل زندگی کا باب تو اب کھلا۔ میں گھر میں اکیلی پڑی رہتی، وہ کئی دن میری طرف نہ آ پاتے۔ والدین کے گھر تنہائی تو نہیں تھی، لیکن یہاں تنہائی کے سمندر میں ڈوب رہی تھی۔ میں جب ان سے شکوہ کرتی تو وہ یہی کہتے کہ بزنس کی مصروفیات اور بال بچوں کی ذمہ داری لمحے بھر کو فارغ نہیں ہونے دیتی۔ بڑی مشکل سے وقت نکالتا ہوں اور تم سے ملنے آتا ہوں۔ مجھے دکھ ہوتا یہ اپنے بزنس اور پہلی بیوی کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں، مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتے، میرے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ وہ ہفتوں میری طرف نہ آتے، لیکن مجھے تو ہر حال میں ان کے ساتھ نباہ کرنا تھا۔ والدین کو ناراض کر کے ان سے شادی کی تھی۔ اکثر وہ مجھے جھوٹی تسلیاں بھی دیا کرتے کہ مجھے دن رات فکر رہتی ہے تمہاری۔ میں سوچتا ہوں کب تک دوست کا احسان اٹھاؤں گا اور تم کب تک ایسے رہتی رہو گی۔ تھوڑا اور صبر کر لو، تمہیں نے تو مجھے نیک گھر کے خواب دکھائے تھے، ایک سودا اور ہو جانے دو، وہ ہو جائے تو اتنی رقم آ جائے گی کہ تمہارے لیے ایک شاندار گھر کی تعمیر شروع کروا دوں گا۔ خدا نے میری دعا سن لی اور وہ سودا ہو گیا۔ اسی رات اس سودے میں منافع بھی خوب ہوا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے بعد شہزاد میرے ارمانوں کا بھی سودا کر دے گا۔ دولت آتے ہی اس کی نیت بدل جائے گی۔ ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے چوری چھپے کوٹھی کی تعمیر کروا رہے ہیں۔ یہ کوٹھی میرے لیے ہی تو بنوا رہا ہے، سرپرائز دینے کی وجہ سے نہیں بتایا ہوگا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ یہ گھر میرے لیے نہیں، اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے لیے بنوا رہا ہے۔ یہ بات ان کے ڈرائیور نے بتائی
یہ جان کر مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں ہر برے وقت میں ان کے ساتھ چلی، اپنی جوانی کی قیمت 10 سال ان کے انتظار میں کاٹ دیے۔ اب جب کہ سکھ پانے کی باری آئی تو شہزاد کو فوراً اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو نئی کوٹھی میں بسانے کا خیال آ گیا۔ جب اس کی چھوٹی سی دکان تھی تو اس نے محبت کے وہ رنگ دکھائے کہ میں اندھی ہو گئی، اور جب خدا نے اسے اچھے دن دکھائے تو اس نے میرے نصیب پر کالک مل دی۔ میرا حق بھی دوسری عورت کی جولی میں ڈال دیا کہ جس کی جولی تو پہلے سے بری ہوئی تھی۔ غلطی میری ہی تھی، میں نے ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ محبت کی ہی کیوں تھی؟ میں کس سے فریاد کرتی؟ یہ سب کیا دھرا تو میرا اپنا ہی تھا۔ صدمے سے میں بیمار ہو گئی۔ میری بیماری بھی شہزاد کے لیے مجھ سے دوری کا سبب بن گئی۔ کہا کہ تم بیمار ہو، اکیلی کیسے رہو گی؟ چلو میں تمہیں تمہارے میکے لے چلوں، وہاں تمہیں کم از کم کوئی دیکھنے والا تو ہوگا۔ چند دن بعد جب طبیعت سنبھل جائے گی تو تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ اس بات کو مانے بنا میرے پاس چارہ کیا تھا؟ اس نے جو عارضی پناہ گاہ مجھے دے رکھی تھی میں اس سے بھی محروم ہو گئی۔ میکے آنے کے بعد شہزاد کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی رہی۔ دن پر دن گزرتے رہے مگر وہ مجھے لینے نہ آئے۔ لڑائی جھگڑا اور نہ کوئی رنجش۔ پھر یہ کیسی جدائی تھی؟ سمجھ میں نہیں آتا تھا میرا قصور کیا ہے؟ کیا بیمار ہو جانا بھی کوئی قصور تھا؟ شہزاد آفس میں میرے کال کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن مجبور ہو کر کال کر دی۔ پوچھا آخر تم مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ نہ خود آتے ہو اور نہ ہی بلواتے ہو، کوئی جواب تو دو۔ تب انہوں نے بس اتنا کہا آج شام تمہیں جواب مل جائے گا، اور شام کو مجھے جواب مل گیا۔ ایسا جواب کہ میں لاجواب ہو گئی۔ انہوں نے لکھ کر بھجوایا کہ اپنے والدین کے گھر تاحیات رہ سکتی ہو تو میرے نکاح میں رہو گی، ورنہ میری طرف سے آزاد ہو میں طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا۔ اپنے والد سے مشورہ کر لو، کیونکہ میں نہ تو تمہیں علادہ گھر دے سکتا ہوں اور نہ تمہیں اکیلی کسی جگہ پر رکھ سکتا ہوں۔ میرے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، وہ تمہارا وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں، اور میں اپنے بچوں کو کھونا نہیں چاہتا۔ یہ خط والد صاحب کو دکھانا ضروری ہو گیا، کیونکہ وہ روز پوچھتے تھے کہ تمہارا شوہر تمہیں لینے کیوں نہیں آتا۔ جب میرے والد نے یہ خط پڑھا تو ایک لمحہ سوچے بغیر انہوں نے مردانہ انداز سے فیصلہ کیا کہ جو مرد اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکتا اس کے ساتھ جڑے رہنے میں معاشرے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور نہ ہی ہماری کوئی عزت ہوگی۔ میں نے اس خط کا جواب نہ دیا۔ کچھ دنوں بعد شہزاد نے اپنے ملازم کے ہاتھ میری موت کا پروانہ بھیج دیا۔ گویا اسے بھی بہانہ چاہیے تھا۔ اسے کسی ایک لمحے بھی مجھ پر رحم نہ آیا۔ یہ خیال بھی نہ آیا کہ جس عورت نے جوانی کے 10 سال اس کا انتظار کیا، اب وہ یہ داغ لے کر کہاں جائے گی، کس سے فریاد کرے گی۔ اس طرح اس نے بڑی چالاکی سے اپنا دامن چھڑوا لیا۔ آج اس واقعے کو 20 سال گزر چکے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ جیسے یہ زخم ابھی ابھی لگا ہے۔ میں نے دنیا والوں سے آج تک یہ بات پوشیدہ رکھی کہ میں والدین کی دہلیز پر کیوں بیٹھی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، 2 سال بعد چند دنوں کے لیے آتے ہیں، ان کی چھٹی کم ہوتی ہے۔ سمجھنے والے تو سمجھ ہی لیتے ہیں کہ کبھی شہزاد کو کسی نے آتے جاتے نہیں دیکھا۔ شہزاد نے مجھے ایک میلی قمیض جان کر کب کا اتار پھینکا ہے۔ پھر میں نہیں چاہتی کوئی مجھے طلاق یافتہ کہے، مجھ پر رحم کھائے، میرے والدین کے رشتہ دار مجھ پر ہنسیں اور کہے کہ دیکھ لیا دوسری عورت کے شوہر سے شادی کرنے کا انجام۔ دل تو چاہتا ہے کہ چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں، ہاں وہ بے وفا ہے، میں طلاق یافتہ ہوں اور کوئی میرا نہیں، لیکن میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی کہ میرے ارمانوں کا گلشن تو مدت سے برباد ہے۔ مجھے تو خود پتہ نہیں کہ میں کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہوں۔